السلام علیکم۔ متین الحق پھر آپ کو تنگ کرنے کے لیے حاضر۔ فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں، دنیا مادہ پرستی کی طرف جو راغب ہے، خونی رشتوں میں کوئی اثر نہیں رہا، مادہ پرستی، اس کے تناظر میں آپ کو دو ایسے واقعات سناتا ہوں جن میں آپس میں تقریباً 60 سال کا فرق ہے، تقریباً۔ اور جو دو واقعہ سنا رہا ہوں، یہ بعد والا واقعہ جو ہے، اس کی میں نے ویڈیو دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا انتہا انسانیت کی تذلیل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، رشتوں کی تذلیل کہہ لیں، انتہا۔ پہلے آپ کو سنا دوں، میں 1962-63 میں ایک صاحب انگلینڈ پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ پہلی بار وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تھے۔ گھر ان کو بہت یاد آتا تھا۔ انگلینڈ کے کسی شہر میں جہاں پڑھنے گئے، وہاں انہوں نے ایک اپنے رہنے کے لیے ایک کمرہ کرائے پہ لیا۔ اس بلڈنگ کی مالکن ایک خاتون تھی، بڑی عمر کی۔ اچھا، جو صاحب یہاں سے گئے تھے وہ اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھے، اور بہت ہمت کر کے وہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، گھر والوں کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کے۔ تو ان کا معمول یہ تھا کہ کالج سے آنے کے بعد وہ سیدھے وہ لینڈ لیڈی کے بعد چلے جاتے تھے اور اس کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ روزانہ بات چیت ہوتی تھی تو وہ بڑی بی کو بچہ، وہ لڑکا بھاگ گیا، اچھا لگا تو وہ جیسی وہ آتا تھا وہ بلا لیتی تھی کہ آ جاؤ کافی میرے ساتھ پینا۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے جو پاکستانی صاحب تھے، مثال کے طور پر ان کا نام راشد سمجھ لیں، راشد صاحب نے اپنی پاکستانی ڈشیں ہلکے کم مرچوں والی ان کو بڑی بی کو کھلائیں، ان کو بہت مزہ آیا۔ اچھا، بڑی بی کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کی 3-4 بلڈنگیں وہاں تھیں جن کا کرایہ آتا تھا۔ ان کے اپنے بچے تھے لیکن وہ دوسرے شہروں میں تھے۔ ان کا جو سالانہ تہوار ہوتا ہے وہ پیرنٹ، اس میں شاید کبھی ملاقات ہوتی ہو۔ راشد صاحب کو ان میں اپنی ماں کی جھلک دکھتی تھی۔ سلسلہ چلتا رہا، پڑھتے رہے وہ، اور وہ سارا وقت گزارتے تھے بڑی بی انہوں نے بہت سارے کام سنبھال لیے۔ ان کا کمرہ بھی صاف کرتے تھے ان کا۔ بڑی بی کہتی تھی مجھے تو بیٹا ملا ہے، انہوں کہتی میرے اپنے بیٹوں نے مجھے نہیں پیار دیا جو تم سے ملتا ہے۔ سلسلہ چل رہا تھا، بڑی بی ہو گئی بیمار۔ تقریباً 2-2.5 سال کی کہانی ہے یہ۔ ایک دن ان کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ شام کو جب وہ آئے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بڑی بی کے گھر کے باہر۔ انہوں نے تعارف کرایا کہ میں بڑی بی کا وکیل ہوں اور آپ نے میرے ساتھ ابھی چلنا ہے، انہوں نے آپ کو بلایا۔ وہ ڈر گیا، بولے ہاں حالت ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو انہوں نے بلایا ہے۔ ہاسپٹل میں پہنچے، وکیل صاحب تھے وہ جو صاحب آئے تھے، پوری کارروائی کی گئی۔ بڑی بی نے ساری جائیداد ان کے نام لکھ دی اپنی، کہ جو میری سگی اولاد نے مجھے پیار نہیں دیا، اس لڑکے نے مجھے پیار دیا، یہ حقدار ہے اس کا۔ یہ اب مانے نہیں مانے، لیکن وہ، اور بڑی بی کچھ دن بعد چلی گئی، وہ سب ان کو ملی۔ بہرحال انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن یہ پیار کی اولاد کی ترسی خاتون، اپنی اولاد نے ان کو وقت نہیں دیا۔ اب آ جائیے ادھر۔ پچھلے ہفتے وائس آف امریکہ پہ ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی، ریئل میں آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تو غور سے سنیے گا۔ 5 خواتین دکھائی انہوں نے، اچھی، بہت بڑے کلینک میں تھراپی کے لیے وہ آئی ہوئی تھیں، اور سب کی گودوں میں اپنے اپنے پالتو جانور تھے۔ 2 خواتین کے پاس تھے کتے، 2 کے پاس تھی بلیاں، ایک کے پاس تھا بڑا مکاؤ طوطا۔ اور کس طرح سے وہ اپنے جانوروں کو گلے لگا رہی، لپٹ رہی تھی، معلوم ہوتے سے ان کے اپنے سگے ہیں یہ۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی جانور
اٹھ اپنی جگہ مطلب حرکت کرتا تھا، کبھی کمر رگڑ رہا ہے، کبھی پیار کر رہا ہے. طوطا تھوڑی دیر آواز نکالتا تھا، چونچ موڑتا تھا. وہ خاتون جن کا طوطا تھا وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ کی چونچ پہ رکھتی تھی، وہ ان کو کس کرتا تھا وہ باقاعدہ، اور پھر پر پھیلا کے خوشی سے اظہار کرتا تھا بڑا وہ، اور بڑی بھی نہال ہو جاتی تھی. ایسے ہی وہ کتا ان کا بس ہی تھا کہ وہ اپنا اس کو اپنا جگر جسم کا حصہ بنا لیں، اس قدر محبت پیار کتوں کی. یہ سلسلہ جناب، یہ ویڈیو دیکھیے، لیکن جب آخر میں جب انکشاف ہوا میرے آنسو نکل آئے کہ دونوں کتے، دونوں بلیاں، وہ طوطا، سب ریموٹ کنٹرول تھے، ٹائمر لگے تھے. ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر جانور رسپانس دیتا تھا، اور وہ اسی وقت بڑی بھی کہ جن کے تھے وہ نہال ہو جاتی تھیں کہ ہم کو جو کہ اچھا رسپانس دے رہے ہو. انا للہ پڑی. میں نے کہا کھاتے بڑے اچھے معقول گھروں کی، بڑے مہنگا ہاسپٹل میں آئی، لیکن ان کی اپنی اولادوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. وہ بھی جانور، وہ بھی مصنوعی بنائے ہوئے جانور، مگر بڑی زبردست ٹائمنگ ان کی جناب، بڑی زبردست ٹائمنگ. انا للہ پڑی. میں کہ یا اللہ ایسے وقت سے بچائیے جو جس اس حد تک آ گئے، سب کچھ ہے لیکن اولاد ان کو نہیں پوچھتی. اب ایک چلیے یہ تو ہو گیا. اب دنیا ابھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی ہے. میں نے ذکر کیا تھا، میری ذمہ داری بھی کی تھی میں نے. ذرا یہ بھی ایسے لوگوں سے پہ دنیا چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں. میرے ایک دوست زمیندار وہاں کراچی کے، افتخار یوسف پٹیل، ہم ان کو عرف عام میں کہتے تھے یوسف پٹیل، مولوی صاحب، بڑے لٹریری آدمی، زیادہ عمر نہیں. ان کے اپنے اسکول چلتے ہیں کراچی میں. ان کی زمیندار تھی، ان کے پاس 42 ایکڑ زمین تھی گھاروں سے آگے جہاں میری زمین تھی، سلطان آباد نام ہے جگہ کا. انہوں نے زمین کا، ان کا ضرورت، ان کو کوئی اور چیز اچھی مل رہی تھی، زمین انہوں نے بیچنے کا پروگرام بنایا. یہ بات ہے سن 2003-4 کی، یاد رکھیے گا، یہ 2003-4 کی بات ہے. یہ ایک صاحب آئے، وہ زمین دیکھ کے گئے تھے، وہ ان سے ڈیل فائنل کرنے کے لیے آئے. میں بھی وہاں موجود تھا جب لیکن میں بعد میں، جو میرے آنے کے بعد جو کارروائی وہ انہوں نے، پٹیل صاحب نے مجھے بتائی، میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ صاحب آئے، کھانا، ظاہر ہے گھر بنایا ہوا، رہتے تھے وہاں، کھانا وانا کھایا. 72 لاکھ روپے میں ان کی زمین کا سودا ہو گیا. 5 لاکھ روپے انہوں نے ٹوکن دے دیا ان کو. اچھا، جب وہ لینے آئے انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا میں نے یہاں کیا کام کرنا ہے. اچھا، جو زمین جو میری بھی تھی، ان کی وہ زمین ہے، یہ سلطان آباد نام ہے لیکن یہ جگہ ہے سمندری پٹی کبھی، تو زمین بہت زیادہ زرخیز نہیں ہے وہ. لیکن انہوں نے، یوسف صاحب نے بنائے ہوئے تھے مچھلی کے تالاب، میں نے بھی بنائے ہوئے تھے، میری زمین آ گئی تھی ان سے. جس وقت فائنل ہو گیا، 5 لاکھ روپے دیکھ لکھا پڑی ہو گئی، بات میں ذکر نکلا، وہ جو صاحب لینے آئے تھے انہوں نے کہا میرا پروگرام یہاں پر گلاب کے پھولوں کا کاروبار کرنے کا ہے، کیونکہ بولے میرا پھولوں کا کاروبار ہے، میرے پھول آتے ہیں حیدرآباد سے، وہ دور پڑتا ہے، مہنگا پڑتا ہے، میں اپنا جہاں زمینداری میں، لیکن میں خود گلاب کے پھول یہاں لگاؤں گا. یوسف صاحب بتاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مجھے بولے، سن کے بڑا جھٹکا لگ گیا. انہوں نے کپ رکھ دیا، تھوڑی دیر سوچتے رہے وہ. پھر ان سے کہا جی کہ ان صاحب سے کہا جو خریدار تھے کہ آپ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا. اگر آپ مجھے، نہ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے بتایا دیں آپ کس پرپس کے واسطے لے رہے ہیں یہ، اب آپ نے بتا دیا ہے تو اب میرے پہ امانت ہو گئی. یہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں اس زمین پہ گلاب نہیں ہوگا. وہ تو صاحب اچھل گئے سن کے کہ کیا کیا رہا. کہ جی اب کیونکہ میرا زمین یاد نہیں دیتا تھا، آپ نے ذکر کر دیا تو مجھے تو اب میرے لازم ہوگا آپ کو بتا دوں میں یہ تو گلاب نہیں ہوگا. کہنے میں تو مر جاؤں گا، کیا کروں، کیا کرنا ہے، کیا کروں. یوسف پٹیل صاحب نے کہا آپ چھوٹے، آپ کو نہیں لینا، آپ مت لیں. حالانکہ مجھے آگے زمین مجھے کوئی اور چیز دینی تھی. میں اچھا ہوا میں نے اس کو فون کر کے یہ یس نہیں کیا کہ ہاں میرے آگے سودا ہو گیا، آپ کی امانت رکھی ہے. وہ صاحب نے اپنے روپے سنبھالے، ان کو گلے لگایا، شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے. تو یوسف صاحب نے مجھے اسی دن شام کو میرے پھر اطاق پہ آ گیا، مجھے سنایا یار ایسا ہوا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تمہارے نصیب میں ابھی نہیں تھا.
آپ یقین کریں ان کی نیکی کیسے کام آئی. وہی زمین 2 سے 2.5 مہینے بعد انہوں نے 88 لاکھ روپے 88 لاکھ کی بیچی. دام بڑھنے شروع ہو گئے تھے. 88 لاکھ کی بیچی زمین. وہی ان کی نیت صاف تھی کہ ان کے یار یہ آدمی چارہ چھوٹا آدمی ہے, مر جائے گا یہ, اللہ میں نے ان کی جگہ ان کو 25% اور زیادہ دلوا دیا. دیکھیے ایسی بھی. تو یہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کو کسی کے کو کچھ بتانے میں اس کا فائدہ ہوتا تو آپ ضرور بتاؤ, یا آپ کسی غلط آدمی سے اگر اس کو رابطہ ہو رہا ہو تو اگر اس کو پتہ نہ آگاہ کرنا چاہیے. میں تو اس میں ہوں. بہرحال دیکھیے آج کل وہ امریکہ میں ہیں ماشاءاللہ, بچے سیٹ ہیں ان کے, یوسف بھائی کے فون میں بات ہوتی رہتی ہے. بہت نائس آدمی ہے, بہت نائس آدمی, بہت مذہبی, بہت لٹریری. بس دعا کریں اللہ وہ بھی خوش رہے, ہم سب کریں. لیکن دیکھیے یہ نیکی کتنی اچھی اللہ نے کو اجر دیا اس کو. چلیے انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کے پھر ملاقات ہوگی. جو میں نے یہ تینوں قصص سنائے, سوچیے گا فطرت کا نظام کیسا ہے, کس طرح ہے, اور نیکی رائے گاہ نہیں جاتی. دیکھیے بس یہ ہے ساری کا ہے. السلام علیکم.